صلی علی رسول کریم۔ 2 دن تو تمہیدی بات میں لگ گئے، آج اصل وہ مضمون شروع کرتے ہیں، لیکن جو اصل بات کرنے کی ہے وہ آخر میں آئے گی، اور بات اسی کو سمجھ میں آئے گی جو شروع سے پابندی کے ساتھ سنے گا۔ ایسا نہیں کہ کبھی سنا اور کبھی نغا کر دیا، کیونکہ آپ سال میں ایک ہی مرتبہ تشریف لاتے ہیں، تو یہ باتیں جو مستقل سننے والے ہیں انہوں نے تو سنی ہوتی ہیں، آپ کے لیے بیان کر رہے ہیں۔ اللہ پاک نے جتنی نعمتیں ہم پر فرمائی ہیں، ان میں سب سے بڑی جو نعمت ہے وہ ایمان اور اسلام والی نعمت ہے۔ اور اس کو تھوڑا سا تفصیل کے ساتھ شروع سے سوچیں کہ سب سے پہلے اللہ نے انعام فرمایا کہ ہمیں نیست سے ہست کیا، ہمارا نام و نشان نہیں تھا کائنات میں، اللہ پاک نے ہمیں وجود والی نعمت عطا فرمائی۔ اس کے بعد دوسرا انعام یہ فرمایا کہ ہمیں جمادات اور نباتات میں پیدا نہیں فرمایا، پتھر نہیں بنایا، کوئی درخت کا پودا کھیتی باڑی نہیں بنایا، جانور کھا جاتے، خشک ہو جاتے۔ تیسرا انعام اللہ نے ہمارے اوپر یہ فرمایا، ہمیں اللہ پاک نے جمادات اور نباتات میں نہیں بنایا بلکہ حیوان بنایا، جیتا جاگتا، دیکھنے والا، کھانے والا، پینے والا، سننے والا، ایسا جاندار بنایا۔ تیسرا انعام یہ فرمایا کہ جانداروں میں بھی اربع اللہ کی مخلوق ہے، اللہ پاک نے ہمیں اشرف المخلوقات بنایا، انسان بنایا، عقل کی دولت اللہ پاک نے عطا فرمائی، سمجھنے والا اور بولنے والا پیدا فرمایا، کھانے والا، پینے والا، چلنے والا، پھرنے والا، دنیا کے کاروبار کرنے والا، ایسا بنایا کہ ساری مخلوق کو اس نے اپنا غلام بنایا ہوا ہے، اور ساری مخلوق اس کی خادم ہے، اور وہ ساری مخلوق کا مخدوم بنا ہوا ہے۔ پھر انسانوں میں اللہ پاک نے پیدا فرما کر ہمارے اوپر چوتھا انعام یہ فرمایا کہ ہمیں اللہ پاک نے مسلمان بنایا۔ انسانوں میں اللہ پاک نے 2 قسم کی جماعتیں پیدا فرمائی ہیں، فریق فی الجنہ و فریق فی السعیر۔ ایک جماعت ایسی فرائی جس کو اللہ نے جہنم میں ڈالنا ہے، یہ شروع سے اللہ پاک نے تقسیم فرما دی، اور یہ تقدیر کا مسئلہ ہے، تکوینی مسئلہ ہے، اس میں بندے کا کوئی اختیار نہیں ہے۔ ہم میں سے کس نے ایمان مانگا تھا، اللہ نے ہمیں مسلمانوں کے گھر میں پیدا فرما کر کے یہ ایمان والی دولت مفت میں ہمیں عطا فرمائی۔ تو انسانوں کی 2 جماعتوں میں اللہ نے ہمیں مسلمانوں والی جماعت میں پیدا فرمایا۔ تو یہ اللہ پاک کا ہمارے اوپر خاص انعام ہوا اور خاص کرم ہوا، یہ ساری باتیں سوچنے کی ہیں۔ پھر مسلمان بنا کر اللہ پاک نے ہمیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا، امت محمدیہ میں، وہ امت جس امت کے لیے انبیاء علیہ السلام نے درخواستیں دیں، اے اللہ یہ امت ہمیں عطا فرما دے، وہ منظور نہ ہوئی تو پھر درخواست دی، اللہ ہمیں اس امت میں پیدا فرما دے۔ ہم میں سے کس نے مانگا تھا، اللہ پاک نے ہمیں امت محمدیہ میں پیدا فرمایا، جس کی شان میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نحن الآخرون السابقون، ہم دنیا میں تو سب سے آخر میں آئے ہیں، لیکن جنت میں سب سے پہلے جائیں گے۔ جب تک میری امت جنت میں نہیں جائے گی، کسی پیغمبر کی امت جنت میں نہیں جا سکتی۔ اور فرمایا جنت میں جانے والوں کی 3 صفیں ہوں گی، اور اس میں 120 صفیں جو جنت میں جانے والوں کی ہوں گی، اس میں 2/3 امت محمدیہ کی ہوں گی۔ 80 صفیں جنت میں جانے والوں کی امت محمدیہ کی ہوں گی۔ حالانکہ تعداد کے اعتبار سے یہ اتنی تھوڑی ہے کہ ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک بیل ہو اور اس کا سارا چمڑا سفید ہو، اس کی پشت کے اوپر سیاہ بالوں کا ایک داغ ہو، تو پورے چمڑے کے اوپر جتنے بال ہیں یہ دیگر انبیاء علیہ السلام کی امتوں کی تعداد ہے، اور وہ جو داغ ہے کالا سا سیاہ رنگ کا، اس کے اوپر جتنے بال ہیں یہ امت محمدیہ کی تعداد ہے۔
تھوڑا سا زمانہ ہے آپ کا اور تھوڑی سی تعداد اللہ نے امت محمدیہ کی، لیکن جنت میں جب جانے کا فیصلہ ہوگا تو 120 صفوں میں 40 صفیں دیگر امتوں سے بھری جائیں گی اور 80 صفیں اس امت محمدیہ کی ہوں گی۔ یہ شرف اللہ پاک نے اس امت کو عطا فرمایا۔ تو ہمارے اوپر ایک انعام مسلمان بنانے کے بعد اللہ نے یہ بھی فرمایا کہ ہمیں امت محمدیہ میں پیدا فرمایا، اور انبیاء علیہ السلام والا جو کام تھا وہ اللہ نے اس امت کو دیا۔ کنتم خیر امت اخرجت للناس، دنیا میں جتنی امتیں آئی ہیں تم ان سب میں سب سے بہترین امت ہو، اور تمہیں لوگوں کے نفع کے لیے میں نے دنیا میں بھیجا ہے۔ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تمہارا کام یہ ہے کہ تم اچھائی کا حکم دیتے ہو اور برائیوں سے کیا کرتے ہو، روکتے ہو۔ ہمیں اپنے شرف کو بھی سمجھنا چاہیے۔ اس کے بعد پھر ہمارے اوپر اللہ نے یہ بھی انعام فرمایا کہ یہ جو امت محمدیہ اس میں تو 72 فرقے ہونے ہیں بھائی، ہمیں اللہ پاک نے اہل سنت والجماعت میں پیدا فرما کر اہل حق کے ساتھ وابستہ فرمایا اور سمجھ عطا فرمائی۔ ذرا سوچا کریں کہ دنیا میں کیسے کیسے لوگ ہیں اور کیسے کیسے کام کر رہے ہیں۔ اب میں نام نہیں لیتا ورنہ آپ کہتے مولوی صاحب نے فرقہ واریت شروع کر دی، خود ہی سمجھ جاؤ۔ بعض باتیں بیان کرنے کی ہوتی ہیں اور بعض باتیں خود سمجھنے کی ہوتی ہیں۔ اللہ نے آپ کو اتنی سائنس دی ہے، عقل دیا ہے، دماغ دیا ہے۔ تو ہمیں اللہ پاک نے اہل سنت میں پیدا فرمایا، اہل حق میں پیدا فرمایا، دین کی کچھ سمجھ عطا فرمائی، نماز روزے کی توفیق عطا فرمائی، مسجد میں آنے کی توفیق عطا فرمائی۔ یہ اللہ پاک کا ہمارے اوپر کتنا کرم ہوا۔ یہ ساری باتیں سوچا کریں اور پھر سوچ کر کے اللہ کی ان نعمتوں کا شکر ادا کیا کریں۔ شکر سے نعمت بڑھتی بھی ہے اور برقرار بھی رہتی ہے، اور ایمان پر خاتمے کا یہ نسخہ بھی ہے۔ اس لیے ان ساری نعمتوں کو تفصیل پھر اللہ پاک نے آگے نعمتوں کی پھر یہاں تک تو سارے برابر ہیں۔ یہ جتنی میں نے شمار کی ہیں، وجود والی نعمت، حیوانوں میں پیدا کرنے والی نعمت، انسانوں میں پیدا کرنے والی نعمت، امت ایمان والی نعمت، امت محمدیہ والی نعمت، پھر اہل حق کے ساتھ وابستہ ہونے والی نعمت، اس میں سارے کیا ہیں؟ برابر ہیں۔ اس کے بعد پھر ہر آدمی اپنی انفرادی نعمتیں سوچا کرے، میرے اوپر اللہ نے کتنا کرم دیا۔ فیڈریشن سوسائٹی میں اپنا مکان اللہ پاک نے مجھے دیا ہوا ہے، لوگ کرائے کے اوپر اڑ رہے ہیں، فٹ پاتھوں کے اوپر اڑ رہے ہیں۔ پھر میرے اتنے بچے ڈاکٹر ہیں، اتنے بچے انجینئر ہیں، اور بعض وہ بھی ہے جو سوچتے ہیں اللہ نے میرے بچوں کو حافظ قرآن بنایا ہے، میرے بچوں کو اللہ نے عالم دین بنایا۔ یہ سارے اس کے میرے اوپر انعامات ہیں۔ اللہ کی ان ساری نعمتوں کو کیا کیا کریں؟ سوچا کریں، اور سوچنے کے بعد اللہ کی ان نعمتوں کا شکر ادا کیا کریں، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے۔ میرے مولا تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے، حالات جیسے بھی ہو جائیں تیری انعامات کی میرے اوپر بارشیں برس رہی ہیں۔ اس سے پھر یہ نعمتیں بڑھتی بھی ہیں اور ان میں اضافہ بھی ہوتا ہے اور یہ برقرار بھی رہتی ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو اس کی سمجھ نصیب فرمائے۔ پھر آگے بات کریں گے انشاءاللہ۔ الحمدللہ۔